بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سیکھیں گے حروف شجریہ. حروف شجریہ کو ہم ادا کریں گے وسط اللسان سے. لسان کہتے ہیں زبان کو، اور وسط اللسان ہماری زبان کا بیچ کا حصہ، یعنی کہ مڈل آف دی ٹنگ. تو ہم نے زبان کے حصے الحمدللہ سیکھ لیے ہیں. تو زبان کا جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے وہاں سے ہم لوگ ادا کریں گے حروف شجریہ. اور حروف شجریہ 3 ہیں: جیم، شین اور یا. اور حروف شجریہ کو ہم لوگ درمیانی حصے سے، زبان کے درمیانی حصے سے، اور اوپر کیا ہے، تالو کے طرف ہماری زبان کا درمیانی حصہ اوپر اٹھے گا. جیم، شین اور یا. یا میں 2 مخرج ہوتا ہے، ایک صرف یا حرکت والا ہوتا ہے اور ایک یا جو ہے حروف مدہ والا یا ہوتا ہے. تو حروف مدہ والا جب ہم سیکھیں گے تو اس کا ایکسپلینیشن دوں گی کہ اس کا مخرج کہاں ہوگا. لیکن ابھی ہم سیکھیں گے حرکت والی یا. حرکت مطلب زبر، زیر یا پیش والی یا کیا ہے، زبان کے بیچ والے حصے سے ادا ہوگی. تو ہم لوگ اکثر کیا ہے، مخرج میں کنفیوژن کی وجہ سے سین کو شین اور شین کو سین پڑھتے ہیں. تو جسٹ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ سین جو ہے ادا کرنے کے لیے ہم لوگ کیا ہے، زبان کا ادنا لسان، یعنی کہ زبان کا جو آگے کا حصہ ہے، نوک ہے راس اللسان، اس سے ادا کریں گے. زبان کی نوک جو ہے ہمارے نیچے کے دانت جو ہے ثنایا سفلا کی نوک کے پاس لگیں گے تو ہمارا حرف ادا ہوگا سین. لیکن جب ہم شین ادا کریں گے تو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری زبان کا نوک کا استعمال نہیں ہوگا، بلکہ ہماری زبان کا بیچ کا حصہ، وسط اللسان، مڈل آف دی ٹنگ. تو دیکھ سکتے ہیں، آپ لوگ بھی اپنا مائک آف ہی رکھیں اور آپ لوگ مشق کریں کہ یہ زبان کا بیچ کا حصہ اوپر کی طرف اٹھائیں تالو کی طرف، اور شین شین ادا کرے. تو اس طرح سے پریکٹس کرنے سے ہمیں پتا چلے گا کہ شین کا مخرج کون سا ہے، اور ہمیں سین کی طرف نہیں جانا پڑے گا. شین، اور یہ پھیلنے والا تفشی والا حرف ہے. شین، شا، شی، شو، اش، 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 اس طرح سے. تو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے زبان کا بیچ کا حصہ اوپر کی طرف اٹھ رہا ہوگا. آپ لوگ بھی اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. مخرج شجریہ زبان کے درمیانی حصہ اور تالو کے درمیانی حصے سے ادا ہوں گے. شین، اسی طرح جیم. جیم کو بھی ادا کرنے کے واسطے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ زبان کا بیچ کا حصہ اوپر کی طرف اٹھے گا، ہمارے اوپر کی طرف اٹھ کر جب ٹچ ہونے والا ہوگا تو جب ہمارا حرف ادا ہوگا جیم، جیم. اور یا، یا، ای، او، اس طرح یا، ای، او، اس طرح سے یہ حصہ بھی کیا ہے، ہماری زبان کے بیچ کے حصے سے ادا ہوگا. یا، جیم، شین، یا، جا، شا، یا، اس طرح سے. اور حروف شجریہ کی مشق یہ ہے، حروف شجریہ جیم، اج، اج، اج. تو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے زبان کا بیچ کا حصہ اوپر کی طرف اٹھ رہا ہوگا. جیم، اج، 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 جا، جی، جو، جن، 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 اس طرح سے. اور شین، اش، اش، اش. تو جب ہم شین ادا کریں گے تو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں، ہم لوگ محسوس کر سکتے ہیں کہ ہماری راس اللسان یعنی نوک زبان ہمارے نیچے کے دانتوں کو ٹچ نہیں ہوگی، جو سین کا مخرج ہے. تو یہ شین کا مخرج ہے. شین کے لیے ہماری وسط اللسان اوپر اٹھے گی. اش، 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 شا، شی، شو، شن، شن، شن. اور یا کا مخرج
आई, ई, उ, या, ई, यू, यन, इन, उन। इस तरह से हम लोग क्या है या का मखरज वसतुल लिसान से अदा करेंगे। यहाँ पर हमजा या जेर ई है ना, इसका मखरज जो है यहाँ पर नहीं होगा। ये मखरज जो है हाँ, इसका मखरज जो है हम लोग बाद में देखेंगे। हमजा या जेर ई ये क्या है, हुर्फ मद्दा या हो गया, लेकिन बाकी के दो क्या है वसतुल लिसान से ही निकलेंगे इंशाल्लाह। और हमारे आगे के मखरज है हुरूफ ज़ल्खिया। हुरूफ ज़ल्खिया 3 हैं और वो है लाम, नून और रॉ। लाम के लिए हम लोग देख सकते हैं सनाया, रुबाया, अनियाब और जवाहिक के दाएं या बाएं जानिब या एक वक्त दोनों जानिब के मसोड़ों के साथ तरफे जबान के मिलने से ये हर्फ अदा होता है। तरफे जबान मतलब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये जबान का नोक होती है, ये जो बीच में है, और उसके आजू और बाजू जो है तरफुल लिसान होती है। तो वो हिस्सा क्या है, कभी इधर के दांतों की तरफ या फिर कभी लेफ्ट साइड की तरफ या फिर कभी पूरी तरफ, या हमारी जबान का तरफुल लिसान वाला हिस्सा टच होगा, तो उस वक्त अदा होगा हमारा हर्फ लाम। लाम, ला, ली, लू, इस तरह से। और नून के लिए सनाया, रुबाई, अनियाब के मसोड़ों के साथ तरफे जबान के मिलने से ये हर्फ अदा होता है। जिस तरह दौद लाम की तरह नून भी क्या है, कभी इधर कभी उधर या फिर बीच में भी टच होकर हमारी नून का मखरज अदा होगा, जैसे कि ना, नी, नू, इस तरह से। रॉ के लिए जबान की पुश्त और उसका किनारा। जबान की पुश्त मतलब जबान जो है हमारी आगे का हिस्सा होगा और नीचे का हिस्से को क्या कहते हैं, पुश्त, यानी पिछला हिस्सा। जैसे कि हमारी पुश्त क्या है, हमारी पीठ है, तो जबान की पुश्त क्या है, जबान की पुश्त और उसका किनारा जब सनाया रुबाया के मसोड़ों से मिले तो ये हर्फ अदा होगा रॉ। तो रॉ के लिए क्या है, हमारी जबान थोड़ी सी उलट जाती है, रॉ, इस तरह से। रॉ जबान की पुश्त, यानी कि हम लोग देख सकते हैं, आप लोग भी इसका मुशाहिदा कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जबान हमारी थोड़ी सी उलट जाती है, रॉ रॉ, इस तरह से। और ये हमारे सनाया रुबाया के मसोड़ों से मिलती है और तब हमारा हर्फ अदा होता है रॉ। हुरूफे ज़ल्खिया की मश्क। लाम, अल, इल, उल, ला, ली, लू, लन, लिन, लुन। और नून की मश्क अन, इन, उन, ना, नी, नू, नन, निन, नुन। और रॉ, अर, इर, उर। इसको अर, इर, उर इस तरह से नहीं पढ़ना है। इसको इस तरह से पढ़ने से क्या है, सिर्फ एक रा नहीं होगा बल्कि 2-3 रा हो जाएगा, तो ये क्या है, हमारी लहने जली में शुमार हो जाएगा। हमने पढ़ा था ना कि जो हर्फ नहीं है उसको पढ़ना और जो हर्फ है उसको नहीं पढ़ना, ये दोनों भी क्या है, लहने जली में शामिल होंगे। तो इसलिए कुछ क्या है, कभी कभी हमारा मखरज अर, इर, उर इस तरह से रॉ को क्या है कंटिन्यूअसली बोलता जाता, लेकिन हमको सिर्फ एक रॉ अदा करना है, अर, इर, उर, रॉ, री, रू, रन, रिन, रुन, इस तरह से अदा करना है। मखारिज तो हमारे मुकम्मल हो गए, अभी सिर्फ हमको अब क्या है हुरूफ मद्दा के और जो
میم مشدد اور نون مشدد کے وقت ہم جو غنہ کرتے ہیں اس کو پڑھیں گے ہم خشوم سے، یعنی کہ ہماری ناک کے بانسے سے، اور جو ہمارے حروف مدہ کا الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ کا یہ ہویہ مخرج ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ہم اسی اسباق کے درمیان سیکھیں گے۔ اور آج سے ہم لوگ سیکھیں گے حرکات۔ تختی نمبر 3 حرکات۔ تو تختی نمبر 1 کیا تھا ہمارا؟ مفردات۔ مفردات الگ الگ حروفوں کو کہتے ہیں۔ اور دوسرا تھا ہمارا مرکبات۔ مرکبات کیا ہے؟ ملے جلے حروفوں کو مرکبات کہتے ہیں۔ ہاں، آپ لوگ بھی مشق کریں اور تختیاں بھی یاد کریں۔ اب فی الوقت جو ہے سب اپنا مائک آف رکھیں پلیز، پھر کلاس ہونے کے بعد آپ لوگ اپنا مائک آن کر کے کچھ بھی بول یا پوچھ سکتے ہیں۔ اور تختی نمبر 3 ہے آج حرکات۔ حرکات کہتے ہیں حرکت کی جمع کو۔ حرکت مطلب ایک، حرکات مطلب اس کی جمع۔ اور حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ تو یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنا چاہیے اور تھوڑا بھی۔ تختی نمبر 3 حرکات، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں اور حرکت کی جمع حرکات ہے۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ اور الف، الف کیا ہے؟ ہمیشہ خالی ہوتا ہے نا، اس کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہو تو اس وقت ہم اس کو الف کنسیڈر کریں گے، یعنی کہ جب خالی ہو تب ہم اس کو الف کہیں گے۔ اگر الف پر زبر زیر پیش یا پھر جزم لگ گئی تو وہ کس میں کنورٹ ہو جائے گا؟ حمزہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، جیسے کہ با زبر کی آواز، بی زیر کی آواز، اور بو یہ پیش کی آواز۔ ہم نے سیکھا تھا مفردات میں کہ ہم لوگ کیا ہے مفردات کو تھوڑا لانگ ہی پڑھیں گے تاکہ ہم سمجھنا اس کو، پھر اس کے بعد جب اس کو حرکت لگے گی تو اس کو ہم شارٹ طریقے سے پڑھیں گے۔ اور یہ زبر کا اجرا ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو اچھے سے ذہن نشین کر لینا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگوں نے کس طرح پڑھا تھا جب مفردات پڑھے تھے؟ الف، با، تا، فا، اس طرح سے پڑھا تھا، لیکن جب اس پر حرکت لگے گی تو کیا ہے اس کو زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، تو اس طرح سے پڑھنا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ الف کے اوپر جب زبر ہے تو یہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہوا، جب خالی ہوگا تب یہ الف ہوگا۔ تو ہم الف اس کی مشق کریں گے۔ حمزہ زبر آ، با، تا، فا، اس کو نہ جھٹکا دے کر پڑھنا ہے کہ وہاں پر ہا کا ہمیں اندیشہ ہو، نہ اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے کہ یہ حروف مدہ الف کے ساتھ ہے۔ با، تا، فا، اس طرح سے پڑھنے سے کیا ہے یہ تھوڑا حرکت لمبی ہو جائے گی، 2 حرکت، لیکن ہمیں حرکات کو صرف سنگل حرکت کے ساتھ پڑھنا ہے، صرف ایک حرکت کے ساتھ۔ حمزہ زبر آ، با، تا، فا، جا، ہا، خا، دا، ذا، را، زا، سا، شا، صا، ظا، طا، ظا، ع، غا، فا، قا، کا، لا، ما، نا، وا، ہا، آ، یا، اس طرح سے اس کو ہمیں پڑھنا ہے۔ اور یہ ہے زبر کی مشق۔ درس، ودع، عبد، کسب، دخل، دا کو باریک آواز سے، خو کو موٹی آواز سے، اور لام کو بھی ہم باریک ہی آواز سے پڑھیں گے۔ دخل، بلغ، غا کو موٹی آواز سے۔ جب ہم نے ایک ایک حرف کو اچھی طرح سے مشق کر لیا ہو تو تب کیا ہے ہمیں
یہ آسانی سے ہماری زبان کیا ہے حرکت کرے گی اور جہاں پر اس کو ٹچ ہونا ہے وہاں پر ٹچ ہوگی. اگر ہم نے سنگل حرف کی مشق نہیں کی پراپرلی تو ہمیں کیا ہے اس میں دقت آ سکتی ہے. تو ابھی بھی ہمارے پاس کیا ہے ٹائم ہے. ہم لوگ تھوڑی سی مشق کر لینے کے بعد یہ 3 حرفی میں ہم لوگ مشق کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ بھی کیا کریں جنہوں نے مشق نہیں کی وہ سنگل حرف کی مشق کریں, پھر اس کے بعد یہ 3 حرفی لفظ کی مشق کریں. دخل, بلغ, وجد, سجد, اس طرح سے. اور یہاں پر اس کا اجرا بھی لکھا ہوا ہے تو آپ لوگ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ایک سلائیڈ میں شیئر کروں گی جس میں انگلش میں اور ہندی میں بھی ٹائپ کیا ہوا ہے, جو ہمارے سسٹرز نے ٹائپ کیا ہے گروپ لیڈرز نے. انشاءاللہ میں وہ بھی سلائیڈ شیئر کروں گی. جن کو اردو نہیں آتا ان کے لیے انگلش میں اور ہندی میں دیکھ کر سیکھنا آسان ہوگا انشاءاللہ. ہے زیر کی مشق. زیر کو معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے. زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے. زیر کو معروف پڑھا جائے, معروف مطلب ایک دم شارٹ آواز سے. مجہول آواز سے بچا جائے. مجہول آواز مطلب بی, ٹی, سی, اس طرح سے ہم لوگ پہلے پڑھتے تھے نا. تو اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے, جس طرح سے ہم نے زبر کی مشق کی ہے اسی طرح زیر کی مشق کرنا ہے. ایک دم شارٹ آواز سے, چھوٹی آواز سے, ایک حرکت کے ساتھ پڑھنا ہے. صرف 1 کاؤنٹ. اس کو لانگ کرنے سے, اس کو کھینچ کر پڑھنے سے کیا ہو جاتا, اس کے اوپر حرف مدہ کا ہمیں گمان ہونے لگتا. تو اس واسطے ہمیں کیا ہے حرکت کو ایک دم شارٹ آواز سے پڑھنا ہے. اور یہ الف نہیں ہے, جو الف خالی, جو خالی ہوتا ہے وہ الف ہوتا ہے اور جو خالی نہیں ہو وہ حمزہ ہوتا ہے. تو یہاں پر الف کی شکل میں حمزہ ہے کیونکہ اس کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے. حمزہ زیر ای, بی, با زیر بی. جب ہم صرف حرف کو پڑھیں گے با, لیکن جب اس کے نیچے زیر لگے گی تو بی بن جائے گا. با زیر بی, تا زیر تی, تی, جی, ہی, خی, دی, زی, ری, ری, زی, سی, شی, سی, زی, تی, زی, قی, غی, پی, قی, کی, لی, می, نی, وی, ہی, ای, ای, ای. تو یہاں پر حروف مستعلیہ بھی ہیں, اس میں 7 ہیں. حروف مستعلیہ کو ہم زیر کے ساتھ بھی کیا ہے موٹا ہی پڑھیں گے. اور یہاں پر زیر کے الفاظ کی مشق ہے. ایبیلی, ایبیلی, اس طرح سے کھینچ کر مجہول نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو معروف پڑھیں گے. ایبیلی, رودیفہ, حامدہ. یہاں پر ہمیں خیال رکھنا ہے مخرج کون کون سے ہیں. تو ہم جب 3 حرفی لفظ ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہم کو کیا ہے مخرج میں بہت ہی پریکٹس ہوگی. مخرج کی پریکٹس ہماری ایک ایک حرف میں تو ہوگی, لیکن جب ہم 3 حرفی لفظ ادا کریں گے تو اس وقت ہماری پراپر ہوگی. کیونکہ جب ہماری زبان کی حرکت مختلف حصوں میں لگے گی ہمارے منہ کے, تو اس سے کیا ہے ہم کو بہت ساری پریکٹس ملے گی. اب ہم اچھی سی مشق کر لیں تو انشاءاللہ تلاوت کے دوران کیا ہے ہم کو اتنی دقت نہیں ہوتی. ایبیلی, رودیفہ, جو حرف موٹا ہے حرف مستعلیہ والا اس کو موٹا پڑھنا اور باریک پڑھنا. اور جہاں جہاں پر ہماری زبان کو اور جن جن دانتوں کا استعمال ہونا ہے اس کا بھی خیال رکھتے ہوئے ہمیں پریکٹس کرنی ہے. رودیفہ, حمیدہ, شہیدہ, بقیلہ. با کو باریک پڑھیں گے, خو کو موٹا اور لام کو بھی باریک. بقیلہ, سقیرہ, یہاں پر سین کو ہم باریک پڑھیں گے, خو کو زیر کے ساتھ بھی ہم موٹا ہی پڑھیں گے کیونکہ خو حروف مستعلیہ میں سے ہے. اور را کو ہم لوگ زبر یا
पेश के साथ मोटा पढ़ेंगे और रॉ के नीचे जब जेर होगी तो उस वक्त बारीक पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस वक्त रॉ के ऊपर जबर है तो इसको हम मोटा ही पढ़ेंगे। सकीरा, रहीमा, हा के लिए हमारे वसत हलक का इस्तेमाल करना है, रहीमा। लाइबा, आइन के लिए भी वसत हलक का इस्तेमाल करना है, लाइबा। शरीबा, अमीला, बारिका, खौतीफा, खा ता मोटा पढ़ेंगे और फा को बारीक पढ़ेंगे, खौतीफा। जज़िआ, सक़िमा, गशिया, नसिया। इस तरह से ख्याल रखते हुए संभल संभल कर पढ़ेंगे। है पेश की मश्क। पेश को भी मारूफ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज से बचा जाए, थोड़ा भी ना खींचें। पेश की आवाज आगे को जाती है और होंठ गोल होते हैं, तो पेश के मखरज को अदा करते हुए क्या है, हमें जब किसी भी हर्फ के ऊपर पेश लगेगा तो उसकी आवाज निकलते हुए हमारे होंठ गोल हो जाएंगे। जिस तरह ये अलिफ की शक्ल में हमजा है, क्योंकि जो खाली होता है वो अलिफ होता है और जो खाली ना हो वो हमजा है, और इस अलिफ पर पेश है तो इसको हम हमजा कहेंगे। हमजा पेश उ, बा पेश बु, तु, जो, हो, दु, जु, रु, जु, सु, शु, सु, जु, तु, जु, उ, गु, फु, कु, कु, लु, मु, नु, उ, हु, उ, यु, यु। तो इस तरह से हमें मश्क करनी है। और उसके बाद तीन हरफी, जब हम तीन हरफी अल्फाज की मश्क करेंगे तो उस वक्त क्या है, थोड़ा संभल करके हमारी जबान कहाँ पर टच हो रही है और हमें सिफत के लिहाज से कौन से हर्फ को मोटा पढ़ना है और कौन से हर्फ को बारीक पढ़ना है। तो रुसूलु, यहाँ पर इस लफ्ज में हम लोग देख सकते हैं रॉ, क्योंकि रॉ के ऊपर जब जबर या पेश हो तो रॉ को हम मोटा पढ़ेंगे, तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे, सीन को हम बारीक पढ़ेंगे और लाम को भी हम बारीक ही पढ़ेंगे। रुसुलु, सुदुसु, फुकीदा, कुतिला, नुकिसा, कारुमा, उलिमा, हुदिया, सुहुफु, उसिआ, कुदिरा, नुसिरा। इस तरह से हम लोग मश्क करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी क्लास मुकम्मल हुई।